اور اگر مزدوری کی حالت میں روزہ رکھ نہیں سکتا تو مزدوری کو ان دنوں میں چھوڑے گا اور روزہ رکھے گا۔ حضرت فرماتے ہیں علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، جب نماز کا وقت آ گیا پہاڑ کی گھاٹی میں، اس کے پاس ظالم کے پاس ایک چھوٹا سا مشکیزہ ہے، اس میں 4-5 کلو پانی ہے، اور اسی سے اس نے وضو بنایا، وضو بنا کر کے اپنی چادر بچھائی، چادر بچھا کر کے اس طرف بھی بکریاں، اس طرف بھی بکریاں، اس طرف بھی بکریاں، پہاڑ میں کوئی نہیں ہے، میرے رب کی ذات ہے، کیا اس کو خوشی ہے؟ مسجد بھی نہیں ہے، جی مسجد بھی نہیں ہے، امام صاحب بھی نہیں ہے، جماعت والی نماز بھی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز کا وقت آ گیا، اس نے اس مشکیزہ سے، اس پانی کی شدید اس کو ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ اسی میں سے اس نے وضو بنایا، وضو بنا کر کے چادر بچھا کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ وہاں پہاڑ تو بھی گواہ ہو جا، ایسی نماز آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ مولوی صاحب کی نماز مسجد کی اس قسم کی نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب تو ہوتا ماشاءاللہ محراب میں، لیکن اس کا دل جو ہوتا ہے لوگوں کی جیبوں میں ہوتا ہے۔ مولوی صاحب خود محراب میں ہوتا ہے، ایسے بہترین قرات کرے گا کہ واہ، ابو بکر و عمر آ جائیں کہ واہ ملا واہ، واہ بلا واہ با۔ جی ہاں، ملا زبردست تلاوت کرے گا، صوفی صاحب وہ، لیکن اس کا کمال ہے، اس کو شاباش کہنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کو تھپکی دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی حوصلہ دنیا میں کسی کی حوصلہ افزائی چاہ بھی نہیں رہا، کسی کی خوشنودی کہ مجھے صوفی کہا جائے یہ بھی نہیں۔ ارے بکریوں کے درمیان میں نماز پڑھ رہا، پہاڑ میں کوئی بھی بندہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ اوپر سے آرڈر دیتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، فرشتوں گواہ رہو۔ یہ کس کی خوشنودی کو چاہتا ہے؟ اگر کوئی کسی بندے کی خوشنودی چاہتا تو بندہ تو کوئی ہوتا ہے یہاں پر، بکریاں ہی بکریاں ہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، پہاڑ کی گھاٹیاں ہیں۔ اے فرشتوں، اے فرشتوں، اس کو میں جانتا ہوں، اس کی خوشنودی کو، یہ نوٹ کرو، یہ میرا پکا سچا بندہ ہے۔ فرشتوں میں جانتا ہوں، یہ پکا سچا میرا بندہ ہے۔ اللہ جانتا ہے، اخلاص کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے آپ کو میں نے بتایا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے کہا کہ حضرت ما فعل اللہ بک، کیا ہوا؟ کہنے لگے یار نہ فجر کی نماز مسجد والی کام آ گئی، نہ زور والی، نہ عصر والی، نہ مغرب والی، نہ عشاء والی، نمازیں کام نہیں آئی۔ کہا ہوا کیا؟ پھر کیا بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی؟ نہیں۔ فرمایا کہ مغفرت تو ہو گئی، پھر کس طرح ہو گئی؟ نمازیں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا کہ نمازیں قبول اس لیے نہیں ہوئی، شاید مسجد میں مقتدیوں کو اور مریدوں کو پڑھاتے تھے، اور شاید یہ کہ مریدوں کی خوشنودی کہیں ایسا تو نہ ہمارے دل میں آ گیا، اور اس خوشنودی کی وجہ سے وہ نمازیں نہیں، کام جو ہمیں آ گیا، ٹھکانے پہ جو چیز لگ گئی، وہ رات کی 8 رکعتیں جو آدھی رات کو اٹھ کر پڑھتے تھے، وہ تہجد والی 8 رکعتیں جو آدھی رات کو اٹھ کر کے پڑھتے تھے، اس سے مغفرت ہو گئی۔